والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ویکلی یہاں پر ویکلی ہوتا ہے نا، اور ہر سنڈے کو ظہر کی نماز کے بعد مختصراً مشکات انسٹیٹیوٹ کے اندر ہمارے کامران قادری صاحب اور ان کے جو دیگر پوری ٹیم ہے اس محفل کو اور اس ایونٹ کو اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اور اس پرفتن دور کے اندر جو آج کامران بھائی نے مجھے جو آج ٹاپک دیا، لبرلزم سیکولرزم، حضرت کا جب فون آیا تھا تو میں نے بلا تاخیر اس ٹاپک کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اور لبرلزم کیا ہے اور سیکولرزم کیا ہے اور لادینیت کیا ہے، اس حوالے سے میں نے اپنی مسجد میں بھی کئی خطبات میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور جو کرنٹ افیئر چل رہا ہے، مثال کے طور پہ کئی فتنے ہیں کہ آپ مذہب کی شدت کو ختم کر دیں، آپ مائی باڈی مائی چوائس کی جو تنظیم ہماری خواتین کے اندر خواتین کے حقوق کے نام پر جو ہماری پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ چل رہی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی جو ہے آپ کو اس کے اثرات نمودار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی کوٹ کی ہے اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی جو تفسیر ہے وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ یہ جو ہلکا سا بھی ایکو چل رہا ہے اس کو بند کر دوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب آدمی قبرستان کے پاس سے گزرے گا نا تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اس میں ہوتا، یعنی میں کسی گراف یارڈ میں ہوتا، میں کسی قبر کے اندر ہوتا، تاکہ میرا جو آنیسٹی پنا ہے اور جو میرا ایمان ہے وہ بالکل سیف حالت میں ہو جائے۔ ہر طرح کے گناہ ہوں گے، بھلے وہ گناہ بھلے وہ گناہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، یہاں تک کہ مستند روایتوں میں آیا اور بحر شریعت نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ بیچ روڈ میں غلط کام ہو رہا ہوگا، بیچ روڈ میں سر عام غلط کام ہو رہا ہوگا، تو ایک شخص جب وہاں سے گزرے گا جو اس دور کا نمازی اور پرہیزگار ہوگا، وہ بولے گا کہ یار آپ بیچ روڈ میں کیوں کر رہے ہیں، آپ ذرا سائڈ میں ہو کر کے کر لینا۔ علماء فرماتے ہیں اس دور کا اللہ کا ولی ہوگا جو اس دور کے اندر بھی فحاشی سے اور یعنی سے اور سیکشوالٹی وغیرہ سے محفوظ رہے گا نا، وہ اس دور کا اللہ کا ولی ہوگا۔ اور دیکھیں انسان سیکولر تب بنتا ہے جب اس کی گیدرنگ ایسے مل جائے۔ آج مجھے گیدرنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے، انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے، مجھے سنگت کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ آدمی کی گیدرنگ اگر عاشقان رسول کے ساتھ ہو نا تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ دل کے اندر عشق رسول موزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہے نا، مثال کے طور پہ ہماری فائنینشلی حالت بہت زیادہ کم ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، ہماری فائنینشلی حالت کمزور ہے، ہمارے فائنینشلی کرائسس چل رہے ہیں، آپ 10 رئیسوں کے ساتھ 1 سال ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیں۔ جو مالدار لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں اور جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ
آپ 1 سال ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیں اور رئیسوں کے ساتھ آپ 1 سال ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیں، میں 99.99% گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگلے سال 11ویں رئیس آپ بن جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ گیدرنگ ہے نا یار۔ آپ جب کاروباری لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو آپ کے اندر بھی وہی تھنکنگ پیدا ہوگی، وہی نظریہ پیدا ہوگا، وہی اوپینین پیدا ہوگا کہ یار مجھے بھی پروگریس کرنا ہے اور میری فائنینشلی حالت بھی امپروومنٹ ہونی چاہیے اس کی، اور میرا نام بھی رئیسوں میں آنا چاہیے۔ اور یہ سارا کا سارا جو ایک سرکل بنتا ہے نا، وہ کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ آپ کی گیدرنگ، آپ کا انوائرمنٹ، آپ کی سنگت ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گئی ہے جو کاروباری ٹرانزیکشنز کے اندر بہت زیادہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پوائنٹ نمبر 1 بتا دی۔ اب پوائنٹ نمبر 2، جیسے ہمارے یہاں ایک دعوت اسلامی کا انوائرمنٹ ہے اور آپ کی غوثیہ مسجد میں بھی ماشاءاللہ اسلامک ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں۔ اب کیا ہے، ایک شخص جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے واقعات سن رہا ہے، ان کی سیرت کے واقعات سن رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میں آخر میں اس پہ تبصرہ کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وہ یونیک پرسنالٹی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ہیومن رائٹس کا نعرہ لگایا تھا۔ غلط تو نہیں بول رہا میں، سب سن رہے ہیں؟ جنہوں نے سب سے پہلے وومن رائٹس کا نعرہ لگایا، جنہوں نے سب سے پہلے مدرس رائٹس کا نعرہ لگایا، فادر رائٹس کا نعرہ لگایا، ٹیچروں کے حقوق بیان کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے حقوق بیان کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بزرگوں کے حقوق بیان کرنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ جس طرح کا سیکولر اور لبرلزم آج کے دور میں ہے نا، آپ حیران ہوں گے۔ آپ ایران کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں، میں نے چونکہ اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز کیا ہے اس لیے میں جانتا ہوں ایرانی تہذیب، مصری تہذیب، شامی تہذیب کے اندر تو سیکولر اتنا زیادہ تھا کہ اس کے واقعات بیان کرتے ہوئے بھی ہمیں شاید شرم محسوس ہو جائے۔ اب وہ عرب کا کلچر اور عرب کے واقعات اور عرب کی سچویشن مشہور اس وجہ سے ہو گئی تھی کیونکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا۔ ورنہ مصر کی تہذیب اور بتاتے ہیں کہ ابھی بچی دنیا میں آئی اس کا گلا کاٹ دیا۔ یہاں تو عرب میں تو یہ ہو رہا تھا نا کہ وہی بچی ہوگی اور پھر ایک ان کا عجیب تھنکنگ آف وے تھا کہ بھئی بڑا کریں گے دامادیوں کے آگے جھکنا پڑے گا، کون جھکے اور کون اتنا ہمبل بنے گا، کون اتنی عاجز کے سارے۔ وہ 5 سال تک پھر بھی بچیوں کو پال پوس کر اتنا بڑا کرتے تھے، پھر وہ گہرے جنگل میں پھینک کر آتے تھے۔ لیکن ایرانی تہذیب میں، مصری تہذیب میں، اسلامک ہسٹری کی جو یونیورسٹی کے اندر جو بکس اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی اس میں یہ لکھا ہے کہ باقاعدہ دائیاں آتی تھیں اور یہ چیک کرتی تھی کہ یہاں سے اگر بچی دنیا میں آتی ابھی کہ ابھی ماں کے سامنے اس کا گلا کاٹ کے اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے۔ ایسا لبرلزم تھا اس دور کے اندر جو عرب کے اندر ایک نور چمکا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیومن رائٹس کا نعرہ نہ لگا۔ آج دنیا بات کرتی ہے نا ہیومینٹی کی، انسانیت کی۔ یار انسانی حقوق ہونے چاہیے، نام بڑے اچھے۔ نمبر 1 مساوات، بہت اچھا نام۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک گیدرنگ اور اس کے بعد آج کل جو لبرل طبقہ ہے اس کے 2 نعرے ہیں، ایک نمبر مساوات اور نمبر 2 ہے حقوق۔ اس پہ گفتگو میں تفصیلی کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچ بولنے والے ہو جاؤ، بات سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نماز پڑھنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، روزہ رکھنے والے بن جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے سے، فاسٹنگ کرنے سے آپ کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہوتا ہے۔ تو ایکچولی اسلام کا پوائنٹ آف ویو تھا ہی یہی کہ انسان جہالت کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہوتا چلا جائے۔ تو نماز پڑھنے والے بن جاؤ، سچ بولنے والے بن
بن جاؤ, تقوی پرہیزگاری والے بن جاؤ, اور جو ہے نا وہ عبادت و ریاضت کرنے والے بن جاؤ, حج کرنے والے بن جاؤ, عمرہ کرنے والے بن جاؤ, زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ, فطرہ دینے والے بن جاؤ. لیکن یہاں پر عبادت کو ایک پرٹیکولر نہیں بیان کیا گیا, بلکہ ایک اچھی گیدرنگ کو آفیشلی طور پر اللہ نے ایکسپلین کیا ہے کہ سچ بولنے کی صلاحیت, سچ بولنے کا ٹیلنٹ عموماً انسان کی اپنی گیدرنگ سے آتا ہے. ایک نوجوان لڑکا سب سے پہلے جب اسموکنگ کرنا شروع ہوتا ہے تو پہلے تو خیال نہیں آ جاتا نا. ایک میں جنرلی بات کر رہا ہوں, اس پہ بڑی توجہ رکھیے گا. آج ہر باپ پریشان ہے کہ یار میرا بچہ اسموکنگ کر رہا, میں کیسے عادت چھٹاؤں. وجہ کیا ہے کہ جب بچہ یہ بڑا ہو رہا تھا ہم اسے ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کریں گے. ہم نے اسے کیمبرج اسکول میں پڑھایا, ہم نے اسے کالج میں داخلہ کروایا, ہم نے اسے یونیورسٹی میں داخلہ کروایا. کہتے ہیں کسی بھی چیز کی زیادتی بھی نقصان کرتی ہے اور کسی بھی چیز کی کمی بھی نقصان کرتی ہے. انسان کا لائف اسٹائل, اس کی خوراک, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کی گیدرنگ, اس کی سنگت, اس کا انوائرمنٹ کے اندر نارملٹی, اٹ از اے کمپلسری ریکوائرمنٹ. ضروری ہے کہ آپ درمیانے پن کا مظاہرہ کریں. حد سے زیادہ دوستوں میں گیدرنگ, یہ بھی نقصان. حد سے زیادہ بندہ گھر میں ہی قید ہو جائے, یہ بھی نقصان تھا. تو درمیان میں جو ہے نا ذرا لچک پیدا ہونا چاہیے. بات میں کر رہا تھا کہ آج سیکولر حوالے سے کہ آج ہر باپ پریشان ہے, یار میرا بچہ ابھی 11 سال کا ہوا اسموکنگ کرتا ہوا پکڑا چلا ہے, 12 سال کا ہوا اسموکنگ کر رہا ہے, 13 سال 14 سال 15 سال, ابھی کالج میں نہیں گیا, ابھی یونیورسٹی میں نہیں گیا, ابھی کوچنگ سینٹر میں نہیں گیا, ابھی کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گیا, اور اسموکنگ کرنے کی عادت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ انوائرمنٹ سے تو پیدا ہوئی ہے. اور انوائرمنٹ کن لوگوں کا؟ سیکولر لوگوں کا, لبرل لوگوں کا. چلو یار نماز پڑھنے نہیں, گھبراہٹ ہو رہی ہے. لوگ جاتے ہیں نا یار بس عشاء کی نماز تو ہمارے اکتی سی رہ گئی ہے, امام صاحب کے ساتھ 4 فرض پڑھی, اپنی 2 سنت 3 وتر, بس تو چل میں آیا. سنتیں کہاں ہیں؟ نوافل کہاں ہیں؟ اللہ کا قرب پانے کا جو ایک ذریعہ اللہ نے نوافل کو بنایا وہ کہاں ہے؟ فرض نماز تو کمپلسری تھی نا, آپ نے پڑھ لی, آپ نے فرض سے سبکدوشی ادا کر لی, لیکن نوافل پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہوتا ہے, اتنا قریب کہ وہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ بنا یا بندہ اللہ بنا, مطلب یہ ہے کہ وہ کرنا اس کا ہوگا, کرانا خدا کا ہوگا. اب جو نوافل تقرب پانے کا ذریعہ ہے اس کو ہم نے بالکل لیفٹ کر دیا اپنی عبادت کے ڈکشنری سے. تو پوائنٹ نمبر 2 میں آپ کو بتا رہا تھا, ہمارے بچے جو لبرل ہوتے جا رہے ہیں نا, دیکھیں کسی بھی نشے کی جو ابتدا ہے نا وہ سگریٹ ہوتی, ڈائریکٹ کوئی ڈرنکنگ کی طرف نہیں آتا. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں چھوٹے بچے, چائلڈہڈ کا زمانہ, سب سے پہلے 3 پہیوں کے سائیکل چلانا سیکھیں گے. اچھا اس میں بھی ڈر لگتا ہے, ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے, پاؤں نہیں چل پا رہے ہیں, وہ مینٹین نہیں ہو پا رہی سائیکل. پھر بڑے ہوتے ہیں, بابا مجھے 2 پہیوں والی سائیکل, پھر 2 پہیوں والی گرائیں گے, لڑائیں گے, تھوڑا سا مسئلہ بھی ہوگا, پھر بائک اور پھر کار اور پھر بڑی گاڑیوں سے تو کیا ہے, بندے کی جو پروگریسنگ ہے نا وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے, اور بندے کی شخصیت کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے نا وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کی سنگت, اس کا لبرلزم اور اس کا سیکولرزم باپ ہونے کی حیثیت سے اگر پہلے ڈائگنوز کر لیا ہوتا نا, یار میرا بیٹا ہے, میرا خون ہے, میرا اثر ہے, مجھے نہیں پتا چلے گا کہ میرا بچہ بھی کیا پی کر آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا چلے گا کہ میرا بچہ بھی کیا کھا کر آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا چلے گا, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے خون کا اثر ہے, میرا ہی تو جادو چلے گا نا, میرے خون کی ایک لچک اس کے اندر موجود ہے, میرے خون کا ایفیکٹ اس کے اندر موجود ہے. اسی تو میڈیکل سائنس نے DNA کی ٹیکنالوجی متعارف کی ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ کو خون ہے, لیکن بات دراصل کیا ہے کہ ہم نے تو بھئی 2.5 سال کی عمر کا بچہ ہوا, ہم نے اس کو اٹھا کے مونٹسری میں داخل کیا. اب ساری ذمہ داری اسکول والوں کی. دوپہر میں بچہ, اب میں آپ کو ابتدا سے بتا رہا ہوں, میں آپ لبرلزم کا انوائرمنٹ اپنے بچوں کو خود پرووائڈ کر رہے ہیں, چائلڈہڈ کے زمانے سے لے کے ٹین ایجرز کے زمانے تک.
2.5 साल की उम्र में दूध छुड़वा दिया बच्चे का, 2 साल की उम्र में छुड़वा दिया। अब जैसे ही दूध छूटा, नंबर 1 मोंटेसरी भेज दो। और हमारे आपको पता है लोगों का रुझान, लोगों का माइंड सेट इतना थोड़ी है वो इस्लामिक स्कूल में दाखिल करवाएं जहाँ बापर्दा खवातीन हो, आप जनाब से बात हो, इस्लामिक एनवायरनमेंट हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर जोर दिया जाए, माँ बाप की तमीज़ सिखाए जाए, बड़ों की तहजीब सिखाया जाए। नहीं, हमारे यहाँ तो बच्चा बढ़ गया मोंटेसरी में। मुझे पता है कैम्ब्रिज में और माहौल ख़राब होता है, और जिस तरह की टीचर्स हायर किया जाता है उनको, उनका लिबास, उनका किरदार, उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता। अब वो बच्चा बचपन से देख रहा लिबरलिज्म ये है, मज़ा है इसमें, आज़ादी है, फ्रीडम है, जो चाहो करो, जैसे चाहे जिंदगी गुजार लो, और वाक़ियात हुजूर के नहीं अंग्रेजों के वाक़ियात सुनाए जा रहे हैं। ये भी तो कितना बड़ा दुनिया। अच्छा, दोपहर में आ गए, वो एक कारी साहब आते हैं, वो बच्चा मुंह चढ़ाता हुआ बैठता है, ये भी एक ट्रेंड बन चुका है ना, वो मदरसे वाला भाई अब जज्बा नहीं है। वो कारी साहब आएंगे और बच्चा, कारी साहब तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं ना, अब वो बच्चा बैठ रहा है मुंह चढ़ा के, हाँ भाई कितना पढ़ा भाई हमारे दौर में तो कम से कम 2 घंटे पढ़ते थे हम लोग कायदा नाजरा। दोपहर में अगर आप पढ़ते हैं तो 2 से 4, और अगर सुबह आप पढ़ते हैं तो 8 से लेके 10 बजे तक एक प्रॉपर टाइम हम मदरसे में स्पेंड करते थे ना। तो फर्क क्या महसूस हुआ कि कुरान का नाजरा भी पढ़ लिया, 6 कलमे भी याद हो गए, ईमान मुजम्मिल ईमान मुफस्सिल भी याद हो गया, और हुजूर की सुन्नतें भी याद हो गई, नमाज के फराइज क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, मुस्तहब्बात क्या हैं। और फिर यहाँ पे जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई, घर आए ना तो अम्मा पूछ रही है क्या पढ़कर आए हो, जरा बताना। माँ बाप की जिम्मेदारी तो आप देखें जरा है। हमने बच्चों को डालो कैम्ब्रिज में, ओ लेवल में, ए लेवल में, सारे एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम गलत नहीं है, मैं जर्नली बात कर रहा हूँ, मैं अमूमन ऐसा होता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कैम्ब्रिज हैं, ओ लेवल है, ए लेवल है, मगर उसमें आपको प्रॉपरली इस्लामिक एनवायरनमेंट मिलेगा। वहाँ पे जो पढ़ाने वाली फीमेल टीचर्स है, बाकायदा उनका स्कार्फ होता है, बच्चा देख रहा है यार स्कार्फ है, बच्चा देख रहा है कि मुझे पढ़ाने वाली जो उस्तानी जी हैं वो भी मेरी माँ की तरह पर्दा करती हैं। अब क्या हुआ, आपने चाइल्डहुड के ज़माने से ही लिबरलिज्म की जड़ से ख़त्म कर दिया उसको। अब बात यहाँ चल रही थी कि वो मुंह चढ़ाते हुए कारी साहब आए, और फिर शाम में भाई कहाँ जाना है, कोचिंग सेंटर जाना है, रात में क्या करना है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया में क्या है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यूट्यूब सर्च करनी है। मेरा बच्चा वाईफाई के अंदर क्या देख रहा है, फेसबुक के मैसेंजर पे किससे टॉकिंग कर रहा है, और ऑनलाइन किससे कनेक्टेड है, क्या बहैसियत पेरेंट्स क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। क्या बच्चों को पैदा कर देना कमाल की बात है, क्या जिम्मेदारियों को निभाना, क्या बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पे तवज्जो देना, उनके मदरसे पे तवज्जो देना, उनके इस्लामिक एनवायरनमेंट पे तवज्जो देना, और उनकी तरबियत पे, उनकी तालीम पे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जज्बा सिखाने के ऊपर तवज्जो देना, क्या आप समझते हैं कि हम सब की माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं बनती? फिर बड़े होके बोलेंगे यार हमारा बच्चा लिबरल बन गया, हमारा बच्चा नियाज को नहीं मान रहा, फातिहा को नहीं मान रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। क्यों यार, पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग यही तो बोल के चले गए थे ना कि यार जब आप पौधा लगाते हो ना, पौधा जब उसकी छोटी सी टहनी होती, आप जहां पे चाहो मूव कर सकते हो। मिसाल आपने सुनी है सबने, छोटा सा पौधा लगाते हैं, भाई जगह कंजेस्टेड है, आपने देखा ये छोटा सा पौधा है, इसको रस्सी से बांधा हुआ, इसका मतलब है कि इसकी मूवमेंट यहां तक होना चाहिए है। अभी आपके पास इख्तियारात हैं, छोटा सा बच्चा है, आपकी बात सुनेगा, आपकी बात को वैल्यू देगा। छोटा सा पौधा है, जहां पर उसका छोटी सी टहनी चाहे आप मूव कर दें, लेकिन जब ये बड़ा पौधा तना बन जाएगा ना, उस वक्त जब मूव करेंगे ना तो टूट जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये सारी चीजें भूल चुके हैं। पहले दौर में हमें याद है, हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि जब लड़का या लड़की की शादी होती थी ना, बाकायदा उससे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन किया जाता था। होता था कि नहीं कि भाई अब शादी होगी, सास ससुर तुम्हारी जिम्मेदारी, माँ बाप की तरह वैल्यू देना,
بچوں کی تربیت پہ توجہ دینا، شوہر کا خیال رکھنا، اور لڑکیوں کو کیا تربیت دی جا رہی ہے کہ 100% رسپانسبلٹی اب تمہارے کندھوں پہ شریعت نے واجب رکھی ہے، فرض رکھی ہے، اگر ادائیگی نہیں کرو گے تو سب گناہ گار ہو جاؤ۔ یہ تو ہمارے ایک معیار خط، قرآن نے یہی تو چیز بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب گیدرنگ ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کی طرح اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی نا، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کا کوئی شکوہ نہیں ہوگا کہ یار ہمارا بچہ بالکل لیبرل بن گیا، اور بڑے ہونے کے بعد ہے نا کوئی ایک صاحب یہ نہ بولے کہ یار کوئی ایسا تعویذ مل جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری اولاد بالکل سدھر جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ تو لبرل اور سیکولر لوگوں کا عموماً دو نعرہ ہے، نمبر 1 مساوات، نمبر 2 حقوق۔ نمبر 1 مساوات اور نمبر 2 حقوق۔ مساوات، ایکویلنسی ہونا چاہیے، برابری ہونا چاہیے، مرد اور عورتوں میں برابری ہونا چاہیے۔ حقوق سے مراد ہمارے رائٹس ملنے چاہیے۔ نعرہ بڑا اچھا ہے، یعنی اگر آپ اس کو سائیکولوجیکلی طور پر کنسیڈر کریں نا تو نعرہ بڑا اچھا ہے۔ خواتین کے حقوق ہونے چاہیے، خواتین کو برابر میں شرکت کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، زمانے جاہلیت میں کون نہیں جانتا کہ